کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے شریف فیملی کو، شہباز شریف صاحب کو، حمزہ کو، نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو UK کے کورٹس کے فیصلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیے، اس پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے گاڑی روک لی، تو میں نے گاڑی کا دروازہ جب کھلا تو میں نے ان کو پیار کیا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نواز شریف یا شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کی جیت نہیں ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کی ہار ہے، 73 سال سے اس پروپیگنڈا کی ہار ہے جو یہ کہتا ہے کہ ملک کی خدمت کرنے والا وزیر اعظم، ملک کی خدمت میں حاضر رہنے والی جو جماعت ہے، سیاستدان ہیں، یہ کرپشن کر کے اور یہ ملک کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کے ذریعے اور جتنے بھی فیصلے پچھلے 3 سال میں ہوتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. لیکن ہر اس فیصلے نے، چاہے وہ ارشد ملک کی گواہی ہو، چاہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی ہو، یا وہ یہ UK کورٹ کا فیصلہ ہو، تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو تو سرخرو کیا ہے، لیکن پاکستان کے ہر سیاستدان کو نواز شریف اور شہباز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے تکلیفیں، جھوٹا جو ایک وہ احتساب کا ڈرامہ تھا، اس کو برداشت کر کے اپنے سینے پر مردانہ وار اور مشکلات لے کے انہوں نے پوری قوم کو بتا دیا کہ یہ پروپیگنڈا کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. تو یہ آئے گی کہ ایک پیج پہ ہونے کے باوجود اور جتنی طاقت ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو سیاستدان ہے نا، ہمیں سکھایا پڑھایا یہ چاہتا ہے کہ طاقت کے آگے ہاتھ باندھ دو، کیونکہ اگر آپ ہاتھ نہیں باندھو گے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ آج کیا کر دیا انہوں نے، جتنی بھی زیادتیاں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کر لی، کیا اب مجھے اس بات کا بھی جواب دے، کیا مسلم لیگ نون کو توڑ سکیں گے؟ کیا آپ میں سے کسی کو توڑ سکیں گے؟ MPs بھی بیٹھے، توڑ سکیں؟ کیا مسلم لیگ نون پہلے سے مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی آپ طاقت آزمانے، بات یہ ہے کہ آپ طاقت آزمانے کے باوجود، اداروں کو بیچ میں جھونکنے کے باوجود، آج حقیقت یہ ہے کہ آپ نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر یہ حکومت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج عمران خان جو ہے، جس کو نواز شریف صاحب کو غدار کہتے تھے نا، اور کہتے تھے ڈان لیکس کرا دی ان کے خلاف، یہ کرا دیا وہ کرا دیا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کو فون نہیں کرتا، کوئی اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. اور میں نے احسن اقبال سے پوچھا، یہ میرے ساتھ بیٹھے احسن بھائی سے میں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے یونائٹڈ نیشنز نہیں گیا کیونکہ کوئی ملک کا سربراہ اس سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ یہ جھوٹے انتقام کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ کیوں لیا، بے گناہوں پہ الزامات کیوں لگائے، بلکہ ان الزامات کو، جھوٹے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے پاکستانی قوم کا اربوں روپیہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو جھونکا ہے، اب اس پاکستانی قوم اس ایک ایک پائی کا حساب دے گی انشاءاللہ. کچھ مانگا، اپنی حکومت گوا کے، اپنی وزارت عظمیٰ گوا کے، اپنی پارٹی صدارت گوا کے، اپنے خاندان کے اوپر تکلیفات برداشت کر کے، اپنا کاروبار برداشت کے اوپر نقصان برداشت کر کے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے ووٹ کو عزت دو، میرے MNAs MPA جو یہاں ٹکٹ ہولڈرز جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کو عزت دو اور عوام کو عزت دو. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیے. وہ بیانیہ جس کی بات ہوتی ہے، وہ بیانیہ آج ہر ادارے نے اپنا لی ہے. عدلیہ میں بھی آج حمزہ نے جو شاہد عثمانی صاحب کا ٹویٹ پڑھا، وہ میں نے کل پڑھا تھا. عدلیہ میں جو، یہ تو اب ریٹائر ہو گئے ہیں نا، لیکن سٹنگ ججز جو ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ایک انٹرنل ججز کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں تمام سٹنگ ججز نے یہ بات کی ہے، شاید میجورٹی نے یہ بات کی ہے کہ یہ تاثر اب جج پکڑا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا کہ عدلیہ جو ہے اس کو پیچھے سے کوئی اور چلاتا ہے. اور آج اگر میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ میڈیا کی زبان بندی ہو گئی ہے، نواز شریف دور اچھا تھا جس میں ہم نے 4000 پروگرام نواز شریف کے خلاف کر دیے، مگر نواز شریف کی حکومت نے آج تک مڑ کے ہمیں نہیں پوچھا، نہ کسی نے ہمیں نوکری سے نکالا، نہ کسی نے ہماری آواز بند کی، نہ کسی نے ہم سے کوئی چیز چھینی، نہ کسی نے ہمارا کوئی چینل بند کیا. آج اگر کسی بھی دھاندلی پہ بات کر رہا ہے تو یہ زبان ان کو کس نے دی؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ زبان ان کو آج کس کی جدوجہد نے دی ہے؟ میں سننا چاہتی ہوں آپ سے.
اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ 74 سال کی تاریخ میں اگر پاکستان کے مسائل کی نشاندہی سب کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، بار بار مارشل لاز لگتے ہیں، یہاں پر کوئی قانون آئین نام کی چیز نہیں ہے، تو 74 سال سے یہ بات کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی آئی کہ 74 سال سے کسی کے پاس یہ بیانیہ نہیں تھا جو آج نواز شریف نے لیا پاکستان کہ ان نامساعد حالات میں، جبکہ مسلم لیگ نون ہر طرف سے انتقام کا نشانہ تھی اور ہے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پے در پے جو ہے جس کو کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے بائی الیکشنز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز ہیں ان میں فتح عطا فرمائی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دنیا کی طاقت انہوں نے آزما لی، لیکن یہ مسلم لیگ نون کو ہرانی. نون کا ماضی بھی شاندار تھا، حال بھی اچھا، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل سب سے زیادہ شاندار ہے. کہ جنہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے مجھے آج جواب دیں کہ کیوں آج حکومت کے چوتھے سال میں بھی آپ کی ہر تقریر، چاہے وہ آپ کا جعلی وزیر اعظم ہو، اس کی ہر تقریر نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے. آج کابینہ کا جو بھی اجلاس ہوتا ہے اس میں نہ عوام کی کسی تکلیف کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ مہنگائی کا ذکر ہوتا ہے، نہ پاکستان میں کسی تکلیف کا ذکر ہوتا ہے. صرف اگر ذکر ہوتا ہے تو اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ نواز شریف کا اور شہباز شریف کے نام سے شروع ہوتا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کے نام سے ختم ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بھلے تم نواز شریف کی آواز بند کر دو، لیکن آج پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت اس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا نام ہے محمد نواز شریف. کیونکہ یہ نواز شریف یا شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کی جیت نہیں ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کی ہار ہے، 73 سال سے اس پروپیگنڈا کی ہار ہے جو یہ کہتا ہے کہ ملک کی خدمت کرنے والا وزیر اعظم، ملک کی خدمت میں حاضر رہنے والی جو جماعت ہے، سیاستدان ہے، یہ کرپشن کرتے اور یہ ملک کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کے ذریعے اور جتنے بھی فیصلے پچھلے 3 سال میں ہوتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. لیکن ہر اس فیصلے نے، چاہے وہ ارشد ملک کی گواہی ہو، چاہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی ہو، یا وہ یہ یو کے کورٹ کا فیصلہ ہو، تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو تو سرخرو کیا ہے، لیکن پاکستان کے ہر سیاستدان کو نواز شریف اور شہباز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے تکلیفیں، جھوٹا جو ایک وہ احتساب کا ڈرامہ تھا، اس کو برداشت کر کے اپنے سینے پر مردانہ وار وہ مشکلات لے کے انہوں نے پوری قوم کو بتا دیا کہ یہ پروپیگنڈا کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. چاہے بیانیے میں اونچ نیچ آتی ہو، کوئی اختلاف کسی کو ہوتا ہو، لیکن اس بات پہ کسی کو ایک اختلاف نہیں ہے کہ نواز شریف جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. دی جا رہی ہے تو اسی شاید بات پہ دی جا رہی ہے کہ اس سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ تم شہباز شریف کو بھی پکڑو گے، تم مریم نواز کو بھی پکڑو گے، تم حمزہ کو بھی پکڑو گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ناکامی ان کا مقدر بنے گی. لوگ یہ سوچیں گے اور پھر لوگ جب ووٹ ڈالتے وقت لوگ یہ سوچیں گے کہ خدمت کس نے کی ہے. لوگ آج کووڈ سے نکلتے ہیں تو ڈینگی میں پھنس جاتے ہیں، تو ان کو شہباز شریف کا دور یاد آتا ہے جب لوگوں کے گھروں میں، گلی محلوں میں موٹر سائیکلز پہ جو ایمبولینسز ہوتی تھی ان کے ذریعے لوگوں کو دوائیاں پہنچتی تھیں. آج جب پنجاب کی سڑکوں پر لوگ زمین سے پہاڑ جب گند کے اور ڈھیر دیکھتے ہیں تو لوگوں کو آج شہباز شریف یاد آتا ہے. یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے اور عمران خان ایک ذہنی مریض کی کیفیت اختیار کر چکا ہے. اب جب چاہے اس نے ایف آئی اے کو استعمال کیا، نیب کو استعمال کیا، وہ لوگ بھی بول اٹھے. ایف آئی اے کا سابق چیئرمین بیٹھ کے بتاتا ہے کہ مجھے آفس میں بلا کے کہتا ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرو، حمزہ کو گرفتار کرو، مریم کو گرفتار کرو. مجھے نہیں پتا مقدمہ کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے، ان کو گرفتار کرو. اور اب چیئرمین نیب کو جب ایکسٹینشن دینے کی باری آئی تو آبویسلی چیئرمین نیب کے اوپر سب سے بڑی چارج شیٹ یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے مسلم لیگ نون کو عبرت کا مقام نہیں بنایا، ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا. تو میں آج اپنی اس فیملی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس میں آپ جتنے مرضی اپنے وسائل جھونک دیں تو کیا وہ چیز کبھی ثابت ہو سکتی ہے؟